السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحرمین آن لائن قرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ الحرمین آن لائن قرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر آسان تجوید قرآن کورس ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کورس میں تجوید کو نہایت مختصر اور آسان انداز میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ بچہ بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی، تمام عمر کے افراد اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کورس کی جہاں اور بہت ساری خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آسان بھی ہے اور مختصر بھی۔ اور اس کے علاوہ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو شروع میں، درمیان میں یا آخر میں بہت ساری ضروری باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن سکپ کرنے کی وجہ سے وہ آپ نہیں جان پاتے۔ دوسرے نمبر پر کہ اگر اس کلاس کے حوالے سے کوئی سوال یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ڈسکرپشن پہ میرا نمبر موجود ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی ہماری پہلی کلاس ہے جس میں ہم ابتدا کریں گے نورانی قاعدے سے۔ نورانی قاعدہ میں جو سب سے پہلے مین چیز ہے، ضروری چیز ہے، وہ اس کی پہلی تختی ہے، جسے ہم پہلی تختی کہتے ہیں، جس میں الفابیٹ ہوتے ہیں الف سے لے کر یا تک، اور ان کی پہچان، ان کی ادائیگی یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مکمل قرآن مجید ان تمام حروف کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ کے یہ حروف درست ہوں گے تو تلاوت بھی درست ہوگی، اگر یہ حروف درست نہ ہوئے تو تلاوت میں بھی فرق ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ان حروف کی پہچان اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی، ان کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا سبق ہے اور اس کا موضوع حروف المفردات۔ مفرد کہتے ہیں ایک کو اور مفرد کی جمع ہے مفردات، اس لیے اس کو مفردات کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی حروف ہیں سب اکیلے اکیلے اور الگ الگ لکھے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان حروف کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو پہلے نمبر پر حروف کی پہچان۔ حروف کی پہچان کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 شکل و صورت، نمبر 2 آواز، اور نمبر 3 مخرج۔ ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے شکل و صورت، کہ ہم حروف کی پہچان شکل و صورت کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، با، تا، سا۔ اب یہ حرف ہے با، یہ ہے تا اور یہ ہے سا۔ اب شیپ دیکھیں، تینوں کی ایک ہے، شکل تینوں کی ایک ہے، لیکن فرق حرف چینج کب ہوتا ہے؟ جب ہم ڈاٹس ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیں، با کی ایک ڈاٹ اگر یہ ہم مٹا دیں، تا کی 2 مٹا دیں اور سا کی تینوں ڈاٹس مٹا دیں تو یہ لفظ بالکل ایک ہی شیپ ہے تینوں کی، صرف ڈاٹ کی وجہ سے ان میں ڈفرینس آتا ہے۔ تو یہ ایک ڈاٹ ڈالا تو یہ با بن گیا، اور اگر اس کے اوپر 2 ڈاٹ ڈالیں گے تو یہ تا بن جائے گی، اور 3 ڈاٹس ڈالیں گے تو یہ سا بن جائے گی۔ اسی طرح دوسری مثال سمجھیں، بہت سارے الفاظ ہیں، جیم، ہا، خا۔ اب تینوں اگر یہ ڈاٹس مٹا دیتے ہیں تو تینوں کی شکلیں سیم ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ صرف فرق کب آتا ہے کہ جب ہم ڈاٹ ڈالتے ہیں۔
देखिए इसको मैंने जीम लिखा था तो डॉट मिटा दिया तो ये हा बन गया, ये हा था, अब मैंने इसके अंदर यहाँ डॉट डाल दिया तो ये जीम बन गया, ये हा और ये हा। इसी तरह तीसरी मिसाल ले लें, दाल दाल रॉ जा। तो ये देखें फर्क कब आता है किसी लफ्ज में, नुक्तों की वजह से, डॉट्स की वजह से, कि अगर दाल के ऊपर एक डॉट है, इसको डॉट को हम मिटा देते हैं तो ये भी दाल बन जाता है, और अगर डॉट डाल दे तो ये जाल बन जाएगा। इसी तरह रा और जा, इनमें फ़र्क ये है कि सिर्फ एक डॉट है जा के ऊपर, अगर हम इस डॉट को मिटा देते हैं तो ये रा रह जाएगी, जा नहीं होगी, और नुक्ता डालने से ये फिर जा बन जाएगी। ये थी शक्ल सूरत के ज़रिए पहचान। अब यहाँ तो हुरूफ़ मुफ़रदात हैं, यहाँ हमारे लिए इनको पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जब हम जाते हैं मुरक्कबात में तब फिर बच्चों के लिए और वास बड़ों के लिए भी इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है कि आया ये लफ्ज़ बा है, या है, ता है या नून है। तो देखें मैं मिसाल देता हूँ, इसको गौर से देखें, सुने और समझने की कोशिश करें। नून बाला, देखें ये नून शक्ल एक ही है दोनों की, नून की भी बा की भी। तब्दीली कहाँ आई है? सिर्फ एक नुक्ते की वजह से, कि अगर इस शेप में ऊपर हम एक नुक्ता डाल दें तो ये नून बन जाएगा, और इसी शेप के ऊपर दो नुक्ते डालें तो ये ता बन जाएगी, इसी शेप के ऊपर तीन नुक्ते डालें तो ये सा बन जाएगी। इसी तरह ऊपर से नुक्ते अगर हम मिटा के इस शेप के नीचे एक नुक्ता डालें तो बा, दो डालें तो या, इसी तरह अगली शेप पे आ जाए, इस पे भी अगर एक नुक्ता डालते हैं तो ये नून बन जाएगा, दो नुक्ता डालेंगे तो ये ता बन जाएगा, और इसी तरह तीन नुक्ते अगर हम शामिल करते हैं तो ये सा बन जाएगा। तो ये शेप इनकी एक ही है, सिर्फ नुक्तों की वजह से इनमें फ़र्क आ रहा है। तो इसलिए इन हुरूफ़ुल मुफ़रदात का जो सबसे मेन पॉइंट है पहले नंबर पर वो है हुरूफ़ की पहचान, के हुरूफ़ की पहचान बहुत ज़रूरी है ताकि तिलावत के दौरान इंसान को उस हर्फ के समझने में, पहचानने में दुश्वारी महसूस ना हो। ये क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर आवाज़। अब इसको गौर से समझिए, जो पहला सबक है हुरूफ़ुल मुफ़रदात, उसमें आवाज़ दो तरह से होती है। हुरूफ या तो मोटे होंगे या हुरूफ बारीक होंगे। बारीक के मुकाबले में जिनको हम मोटे हुरूफ भी कहते हैं, पुर हुरूफ भी कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, या तो बारीक होंगे जिन्हें हम नॉर्मल पढ़ सकते हैं, जैसे बा, ता, सा, नून, जीम, शीन, सीन, ठीक है। और इसके मुकाबले में जो हुरूफ हैं पुर जो पढ़े जाते हैं, 7 हुरूफ हैं जो मुस्तकिल पुर पढ़े जाते हैं, और वो हैं खा, साद, बाद, तो, वा, गैन और ऑफ। ये हरूफ मुस्तकिल मोटे पढ़े जाते हैं, और दो हरूफ ऐसे हैं जो किसी वजह से, किसी सबब से मोटे होते हैं, वो हैं लाम और रा। इनमें कायदा कानून ये है कि लाम सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल का मोटा पढ़ा जाएगा, और कब? जब उससे पहले ज़बर या पेश हो। इस सूरत में या उससे पहले जो लफ्ज़ आता है उस पर ज़बर या पेश हो तो इस लफ्ज़ को हम मोटा पढ़ेंगे, जैसे इंदल्लाहि रसूलुल्लाहि। तो ये लाम सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह का पुर पढ़ा जाएगा। किस सूरत में? जब उस पर या उससे पहले जो हरूफ उसके साथ ज्वाइंट होता है उस पर ज़बर या पेश हो। और अगर ज़ेर आए लिल्लाहि तो देखिए ये नॉर्मल है, इसको हमने नॉर्मल पढ़ना है, मोटा नहीं। दूसरे नंबर पर है रा। रा को मोटा पढ़ने की जो है वो 7 सूरतें हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे तजवीद के कवायद में बयान करेंगे। यहाँ पर आपके समझने के लिए इतना ज़रूरी है, इतना समझ लें
کہ جب را کے اوپر زبر، دو زبر، پیش، دو پیش، کھڑی زبر آ جائیں تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر را کو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نارمل اور موٹے حروف ان کی سمجھ آ گئی آپ کو. اب دوسرا ان میں فرق کرنے کا طریقہ کیا؟ ان میں فرق کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو حروف نارمل ہیں ان کی آواز آتی ہے نارملی، با، تا، ثا، جیم، ہا، دال، دال. اور جو حروف موٹے پڑ جاتے ہیں، یہ جو میں نے لکھے ہیں، ان کی آواز مخصوص قسم کی آواز ہوتی ہے، وہ آتی ہے اور وہ آواز موٹی ہوتی ہے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ یہ حروف پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے منہ کو تھوڑا سا گولائی کی طرف اوپر کے تالو سے جب ہو کر آئے گی تو آواز آلریڈی موٹی ہو جائے گی. جیسے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ٹھیک ہے، تو یہ حروف ہیں کہ جب ہم ان کو موٹا پڑھتے ہیں تو مخصوص آواز ان کی آتی ہے، اور جو دوسرے حروف ہیں وہ ہم نارملی پڑھتے ہیں، ان کا پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے. تو یہ تھا کہ آج کے سبق میں ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں. نمبر 1 حروف کی پہچان، اس کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 شکل و صورت. نمبر 2 آواز کے ذریعے، شکل و صورت کے ذریعے. اور نمبر 3 مخرج کے ذریعے. یہ دو ہم نے پڑھ لیے کہ شکل و صورت سے ہم حروف کی پہچان کیسے کریں گے، اور دوسرے نمبر پر ساؤنڈ کے ذریعے، آواز کے ذریعے ہم حروف کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آج کے سبق کے متعلق کہ آج ہم نے پہلے سبق میں جو حروف کی پہچان کے جو دو مین ٹاپک پر بات کی، اس کے متعلق آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اگر مزید اس بارے میں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہوگا، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں. تو اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ مخرج سے متعلق پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.